میری والدہ کہندے ہوندے سن ہر کسی جیندے نہیں چاہیے مرن والے کسی نہیں چاہیے. ہاں مینوں کہندے ہوندے سن پترا میں جب تک جینی ہوں تو تہاڈی حفاظت کر سکنی ہے, جیندے نہیں چاہیے کسی مرے نہیں چاہیے. میں آخیا جی دعا تو کرو گے نا قبر جا کے, نہیں ہاں وہ دعا تو کر سکنی ہے, باقی حفاظت تہاڈی پھر رب ہی کرے گا, اسی تو کوئی نہیں. مینوں فرماندے ہوندے سن اتنا بڑا دلیر مولوی نہ بنیا کر. میں آخیا جی کیوں پڑھایا کیوں نے؟ کہنے لگے پیر آخر مکھاڑ نو اگلے آؤ تو زہر دے دیتا سی, تو کہڑے باغ دی مولی؟ میں کہا جی پھر انہوں نے نا تے زہر آ گیا تو پھر تسی سانو پاڑیا کیوں؟ پھر چپ کر جاندے سی. ویسے میں سمجھا ڈانٹتے رہتے سن, تو بڑا مولوی جدو سنو جیل جدو سنو مقدمہ بنیا تو اور مولوی کوئی نہیں. میں کہا جی تسی پڑھایا کیوں ہے؟ میں آپ والد نے آخر تسی پڑھایا میں کیوں؟ ڈنگر پیچھے لا دینا سی, والد صاحب نے ویسی بڑی ضرورت سی. ہاں جی آپ ساری زندگی بچارے ہل واندے رہے, میں بھی نال ڈنگر چراندا نال ہل واندا تے پڑھایا نے تے پھر پڑھان والی گلاں کرن. اچھا جنے چلو پھر مینوں کہندا تو پریشان نہ ہویا کر, شان والے نہیں شان ہونیاں جنہ دیا شان. مینوں فرماندے سن جدو اہل سنت اذان دیندے اتوں آواز آندیاں تے جڑے دوسرے اذاناں دیندے زمین تھل آواز آندی. کیوں جی میری والدہ میرے پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن. ساڈے جناب گاں تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے او گاں دا پیر جڑا او مجھ دی سنگ وچ چلا گیا. میری والدہ کہندے سن گھر کوئی نہیں سی, فرماندیاں میں دوواں دا جڑا نا نک تے کن نپ لیا. اپنی بیٹی نو کہا جاؤ قرآن لے آؤ, کہندی جدو قرآن سر تے رکھا میں کہا صدقے یا رسول اللہ, تے او گاں دا پیر سنگ جو باہر آ گیا. اسانوں نہ گھٹی جے صدقے یا رسول اللہ دی دتی, اسی ہن کس طرح بے وفائی کر سکنے انہاں نال؟ ماواں اپنے پتراں نو گھٹی دیون صدقے یا رسول اللہ دی, پتراں بچاؤ نہیں. پتر پیو بھی اپنے کمن آؤ بچیا کچھ نہیں ہوندا, چلے آؤ جاندے جاندے. غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی تے رو پئی. غازی نے کہا سی جڑا رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں, لیکن ماواں ہوندیاں رو پئی. تے غازی علم الدین کہنے لگا ماں تو جلی ہے, بہت سارے ماواں دے پتر جمدے مر گئے ہونے, کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے, کوئی ڈب کے مر گئے ہونے, تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے رہا. گل سمجھ آئی؟ تو غازی علم الدین ایک وعدہ کیتا اپنی ماں نال, ویاہ بھی کوئی نہیں کیتا علم الدین. انہیں کہا ماں قیامت تک جب میرا نام آئے گا تیرا نام ضرور آئے گا. وہ کہو جی ماں سی جن علم الدین جا پتر جمع. موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے, جلالی نبی میاں والی جیل موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے. آپ نے عرض کی تھی حضور تسی مینوں ملن کیوں آئے ہو, اتنے ڈاڈے نبی ہو؟ میں علم الدین جدوں بھی حضور دی کچہری لگدی میرے آقا فرماندے علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین. تے میں آقا میں انہوں ویکھتے آواں او کیڑا علم الدین ہے جدا نام رسول اللہ دی زبان اقدس تے جاری رہنا. لو جی میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو ختم. ساڈے اسلام جڑا وہ غیرت دا درس دیندا ہے. ہاں جی کہ ختم نبوت کی کانفرنس اگر رکاوٹ بنے تو پھر کہندا نہیں اگے ہو جا کوئی بات نہیں. صحابہ دیاں گردناں کٹیاں, مولوی خادم نو 2 دن جیل چلا گیا تو کڑی حرج ہے جی اینو گھسیٹیا گیا تو کی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. میں اسے نظریے نال اگے ہویا سی, ورنہ مینوں سارے کہندے سن نا حالات نہیں ٹھیک, حالات بڑے خراب ہیں, ان حالات میں آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جیل. کہندے نہیں اور بھی. میں کہا گردن, یہ تو پہلے تیار بیٹھے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, سہب درد تے حال ہو روندے, ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے, گھر کال مکال ہو روندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم, شیر صفت کتال ہو روندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی, ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی, ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی, کم شیر دلیر جوان دائی, عالم شاہ میں عشق دا کی دساں, سمرا دین اسلام ایمان دائی. زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی, یا تے دعویٰ نہ کرے میں حضور دا غلام. زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی, رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی. جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی, لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی, کچے دودھ نو آلما رڑکنا کی. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دے نے,
جڑے نسدے آفتہ آیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مرے نے سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیندے نے جڑے حضور دی طرف چل دے نو پہلے اپنا سر ایتھے رکھ دین کہندے اے لینا ہی تے پہلے بھی ہے وہ 10 کی لینے تاں پھر گل ہوندی کہ اس طرح بچے نہیں این پھر حضرت ابو دجانہ این چلے اور جنگ یمامہ وچ آپ دی ٹنگ ٹوٹ گئی حضرت ابو دجانہ دی ایتھے تیر کھا کھا کے میدان احد وچ تے جنگ یمامہ وچ ٹنگ ٹوٹ گئی سنا ہے مسلمانہ تو میں گھر بیٹھ کے ختم نبوت دی گل حضرت برا بن مالک انہاں دے بارے حضرت عمر نے کہا سی بھئی کسے جنگ وچ انہاں نوں قیادت نہیں دینی ہے سارے بندے مروا دے انہاں دی ٹنگ ٹوٹ گئی حضرت ابو دجانہ دی برا بن مالک نے صحابہ نوں کہا میں نوں وچ چھوڑ دیو کتنا لشکر سی جی جنگ یمامہ 40,000 ایک روایت کے مطابق 80,000 اندر بندے کتنے 80,000 اتو برا بن مالک قلعے میں چھال مار دیتی حضرت ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹی ہوئی قلعے دی دیوار تے چڑھ گئے آپ نے بھی چھال مار دیتی 2 صحابہ نے 80,000 دے لشکر چھال مار دیتی وہ دروازہ نہیں سن کھول دے حضرت برا بن مالک لڑدے زخمی ہو گئے تے صحابہ کہندے نے جدوں گیٹ کھلیا ہو بڑا دروازہ تے ابو دجانہ دی لاش پئی ہوئی سی اودے اے ختم نبوت دا مسئلہ ہے آج ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سیاسی بنایا جا رہا ہے اس پر تقریر کرنا بھی فرقہ واریت بنائی جا رہی ہے آپ علماء اٹھے کیا کرنا ہے کب اٹھنا ہے اب مولانا نیازی نے نہیں آنا دوبارہ جو پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر موٹا ہو جائے ہاں اب مولانا نورانی نے نہیں آنا جو 1 کروڑ روپے اپنے پاؤں سے ٹھکرا دے ہاں جی اب مولانا نورانی نے دوبارہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے قبر سے اٹھ کر نہیں آنا آپ نے اس پر پہرا دینا ہے اب سید خلیل احمد قادری نے نہیں آنا جو دوران نماز اس پر سانپ چھوڑ دیے جائیں اور بھوکا رکھا جائے اور پھر مرنے پر تیار ہو جائے تو غیب سے ہاتھ آئے شاہ جی روٹی کھا لو اب ابو الحسنات قادری نے نہیں آنا جو اکلوتے بیٹے کی سزا سن کر حیدرآباد جیل میں سجدے میں گر جائے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے کہ لبیک دا نعرہ حضور دی امت لا دے تو پھر دیکھنا کفر دا انجن کے ہوندے ان کے نہیں ہو سکتے گھر بیٹھنے سے تو بات نہیں نہ بنتی اپنی غلامی کا اظہار تو کرو لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے پیر تو ویسے ہی بیچارے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب نے جو ڈنڈا لگ گیا تو پھر جی حضرت صاحب کوئی جلوسہ جو گئے میں کہا جی کمال ہے بڑا مقدس خون ہے بڑا مقدس جسم ہے حضرت صاحب دا میں آکا کمال والی بات ہے اے میدان احد وچ کافراں نے رسول اللہ نو پتھر مار دیتا حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں نے میدان احد تے سامنے چاروں دندان نو نقصان ہو گیا اے تے میں سامنے پڑھ کے دساں تے میرے تو اپنا زبان بھی ہل دی اے میں کی پڑھاں قوم دے سامنے تساں جا باہر نکل کے کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک کیتیاں لیکن دا مطلب اے وے کہ بس جویں چلنا چلائی رکھو ایتھے کافراں پتھر مار دیتا دسو مسلمانوں آپس رات کو جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارا تو بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا اسی کے اندر ہے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے اسی کے اندر ہے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے آپ دی لاش تا مسئلہ ہو گیا پہچانی نہ گئی آپ دی ہمشیرہ نے آپ نے ناخنہ تو پہچانے میرے برا دی لاش حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی یا اللہ کل ڈاڑے دشمن نال واہ پاویں تے پھر مینوں شہادت ہو جائے پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے وے پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں پھر تو پوچھا ہے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کی گئی تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں اور کدھر گئے جناب اے نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے نعرہ تو چلاؤ نا یار کوئی پریشان سارے بولو ادھروں کوئی نہیں بول رہا تسی کھارے سارے بولو
عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابید مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسر الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب ویذا التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجتا والین مریکتا واکرمهم عشیرتا من راو بداہتا ہابہ ومن خالته معرفتا یقول نائتہ لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کیتی الطیف سرا من طلعته وشذو بدا. مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے اس دی ترجمہ کیتا الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں. مولا علی فرماندے حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے. پیر میرے علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دے سن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان. مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کہ اے اللہ دے رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے، تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تذکریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات بھی آمنو گھڑیاں. مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے. ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا. میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں. اعلیٰ حضرت کہنے اور رائیونڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی اور بسترے چک کے نہیں ہوندی اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی. کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو ہی ہو سمجھاؤ. ہاں جی 3 دن چاہتا کہ قوم دیا نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے اج 70 اب تسی کہندے ساڑھے اتنے سال ہو جانے حضور دا تے تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا. تسی تے کہندے ہو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث وچ بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی. جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہوں نے جانا انہیں مانا تے ہن کہندے مولی خاتم کہندا میرے نعرے لاؤ کہندے سانو منو. حضرت خالد بن ولید جا رہے سن
تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کیویں؟ خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دیں. انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو, تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے. خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں, میں آگے جانا ہے. المرسل علی قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. سچ آنکھاں تے رب دی. اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا, بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں, تارش پر فکر رسا سے جاؤں, مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے تے نعت لکھی, ٹھنڈا سامنے لگے ہوئے, انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون, اور مرچا تے نمک استری کا پھیر کے تے بھرے ہوئے, تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون, بابا کی ہوئی؟ فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. آپ ہی ان کے وارث بیٹھے ہیں, آپ نے ان دین کے لیے اور رسول اللہ کی عزت کے لیے کام کرنا ہے, اور حضور کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اور ممتاز قادری کا مسئلہ 5 تاریخ کو پھر اوپن ہو گیا ہے, اور اس پر اگر کسی کا دل مانے تو ضرور سپریم کورٹ جائے اس دن. ہاں جی, میں ہاتھ بھی نہیں کھڑے کراتا, نہ میں کسی کو کہتا ہوں, یہ تو دلاں دے سودے. ہاں جی, اگر دل مننے تو ضرور جانا. یار ہور تے کچھ نہیں کر سکے, کیوں جی؟ اور مائی صاحبہ کو پوچھا, انہاں کیا تے تو پورا مصر دا تے لگیا, تے تسی تھوڑا جہا سوت لے کے چلیو. اور مائی اور کیا نہیں, خریدنا مقصد نہیں, خریداراں نے یوسف میں نام لکھوانا مقصد ہے. ہاں, یہ کام قیامت والے دن سورہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر ہی کم آ جائے. میرے آقا فرمان میرے غلام واسطے کیے تے سی نہیں رہا, اور تو پیرا تو نہیں دیتا میری عزت تے, جنہیں دیتا وہ نال کھڑا تو رہا کہ نہیں رہا. کیوں جی؟ جدا دل کرے وہ ضرور جاوے. ججا نو اتنا پتہ ضرور, میں تو ویسے اسی تو شور پا کے ہیں جی, تھک گئے, تھکے تو خیر نہیں, تھکنا تو قیامت میں بھی نہیں انشاءاللہ, ادو بھی اسی نعرہ لا دینا ہے. قبر بھی کوئی نہیں تھکنا, ادو بھی نعرہ لا دینا ہے. ہاں جی, تھکنا گل تو تھکنے والی تو ہو رہے, حضور نو ویکھ کے تو تھک بندہ نہیں نہ سکتا. ہاں, یہ مت کوئی سمجھے بھی مولانا کوئی زیارت کی تھی, مطلب کہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے. نہ نہ نہ, کدی تمنا بھی زندگی چ نہیں ہوئی. ہاں جی, زیارت تو بڑی دور ہے, اسی تو انہوں ویکھ کے رج جانے, اسی تو انہوں ویکھ کے رج جانے. اسی اتنے تے گل پھر وڈی گل ہوے کہ اتنے تے صدیق اکبر زیارت کرن, یا اعلیٰ حضرت بریلوی کرن.